لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت الرسل ربنا بالحق الحق. الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد محمد وآله المحمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى هذا يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر، برادران عزیزی، محبان آل محمد و دوستداران علی و مصطفیٰ و پرسوداران زہرا سلام اللہ علیہا. مجالس عزائے فاطمیہ کا یہ سلسلہ بحمد اللہ جاری و ساری ہے. میرے حصے کی یہ تیسری خدمت ہے، تیسری نوکری ہے. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس ذکر سے مربوط کیا ہے. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت کا ذکر کرنے والوں میں شمار کیا ہے. اور شکر ہے اس خدا کا کہ اس نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم ایک جگہ بیٹھ کر ذکر آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کریں. یہ بہت بڑی سعادت ہے. میرے لیے بڑی سعادت یہ ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں. آپ کے لیے بڑی سعادت یہ ہے کہ آپ فرش عزائے حسینی پر بیٹھ کر اس ذکر کو سماعت کر رہے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی تمام نعمتوں پہ شکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس نعمت پر سب سے زیادہ شکر ادا کیا کریں. اس لیے کہ ساری نعمتیں اس ایک نعمت کے صدقے میں ہمیں حاصل ہوئی ہیں. میں توجہ چاہوں گا آپ حضرات سے. اور جتنی بھی باقی نعمتیں ہمیں ملی ہیں، خدا کی نعمتوں کو نہ کوئی شمار کر سکتا ہے، نہ کوئی گن سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی نعمتوں کا کوئی شکر ادا کر سکتا ہے. جتنی بھی نعمتیں خدا نے ہمیں عطا کی ہیں، بس یہ جان لیجئے کہ ساری نعمتیں اس نعمت کے صدقے میں حاصل ہوئی ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو دنیا میں کچھ نہ ہوتا. خالق کائنات نے اس دنیا کو بنایا ہی ان کے صدقے میں ہے. آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بہت اچھی طرح سے آپ ہر شب جمعہ حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں. اور حدیث قصہ چونکہ حدیث قدسی ہے، اور اس میں خود خدا نے کہا کہ اہل بیت اطہار اگر تمہیں خلق کرنا مقصد نہ ہوتا اور اس کے اندر
خدا نے کہا یا ملائکتی و سکانہ سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت سمعا مبنیا ولا ارضا مدھیا ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء. کیا کہہ رہا ہے خدا؟ اے میرے ملائکہ، میرے آسمان میں رہنے والوں، میرے عزت و جلال کی قسم ہے، میں نہ یہ آسمان کو خلق کرتا، نہ میں زمین کو خلق کرتا، نہ میں آسمان کا شامیانہ لگاتا، نہ زمین کا فرش بچھاتا، نہ ہی میں سمندروں میں کشتیوں کو رواں دواں کرتا، میں کوئی شے خلق نہ کرتا اگر ان کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا جو چادر کے نیچے ہیں. اگر ان کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا، ہم تحت الکساء، کہ جو چادر کے نیچے ہیں، اگر ان کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں کائنات کی کسی شے کو خلق نہ کرتا. بات واضح ہو گئی حدیث قدسی کے ذریعے سے. اللہ نے بتا دیا کہ دنیا کی ہر شے آل محمد کے صدقے میں خلق ہوئی ہے. ہم آل محمد کے صدقے میں آج بھی کوئی نعمت اگر ہمیں حاصل ہوتی ہے، پانچویں امام فرماتے ہیں کہ جو نعمتیں تمہیں ملتی ہیں صبح سے شام تک، چاہے وہ ظاہری نعمتیں ہوں چاہے وہ باطنی نعمتیں ہوں، ہر نعمت ہم آل محمد کے وسیلے سے تم تک پہنچتی ہے. کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو براہ راست تم تک پہنچ جائے، بلکہ ہمارے وسیلے سے تمہاری نعمتیں تم تک پہنچتی ہیں، چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے وہ باطنی. اگر تم سانس بھی لیتے ہو تو یہ ہمارے صدقے میں ہے. تمہیں زندگی اگر عطا کی گئی ہے تو یہ اہل بیت اطہار کے صدقے میں عطا کی گئی ہے. اچھا، اگر یہ زندگیاں خدا نے ہمیں عطا کی ہیں اہل بیت اطہار کے صدقے میں، تو اب ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں ان کے صدقے میں ہر نعمت ملی ہے، ان کے وسیلے سے ہر نعمت ہم تک پہنچی ہے. یہاں تک کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تو خلق ہی تمہیں اہل بیت کے صدقے میں کیا ہے. اگر آل محمد کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں آدم ہی کو خلق نہ کرتا. توجہ ہے آپ کی؟ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر اب ہم آل محمد کے صدقے میں خلق ہوئے ہیں تو ہمیں آل محمد کی کیسے تابعداری کرنی چاہیے. بھائی، جس کا احسان ہوا کرتا ہے، کیا انسان اس کا احسان بھولا کرتا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا تو پھر کوئی چیز اگر میں آپ تک پہنچا دوں تو آپ کم سے کم ساری زندگی تو یاد رکھیں گے کہ صاحب یہ مولانا صاحب کی طرف سے ہمیں یہ چیز مل گئی تھی، ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں، احسان مند ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. کتنی باتیں آپ کہیں گے. آپس میں اگر ہم ایک دوسرے سے اس طرح سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کی ایسے ہیلپ کر دیتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کا ذکر کرتے ہیں. آل محمد کے صدقے میں ہم خلق ہوئے ہیں تو ہمارا فریضہ کیا ہے کہ ہم آل محمد کی اتباع کریں، چونکہ خدا نے ہمیں ان کے صدقے میں خلق کیا ہے، یا ہم ان کے وسیلے سے دنیا میں آئے ہیں، یا آج جو نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں تو ان کے وسیلے سے مل رہی ہیں. ہمیں خدا کے شکر کے ساتھ ساتھ آل محمد کی بھی اتباع کرنی چاہیے، ان کا ذکر کرنا چاہیے اور ان کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، چونکہ نعمتیں آل محمد کے صدقے میں مل رہی ہیں. لہذا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر. بس میں نے تمہیدی گفتگو سے میں نکل گیا. انا اعطیناک الکوثر، ایک رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے. سورہ کوثر تو قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، بظاہر بہت چھوٹا سورہ ہے، لیکن اپنے دامن میں، اپنے ضمن میں جو ہے کائنات کے معنی اس کے اندر کائنات کے معنی اس کے اندر موجود ہیں. پوری کائنات اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں. اے رسول، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، کہ تم اپنے پروردگار کی نماز پڑھو اور اس کے لیے قربانی کرو. انا شانئک ھو الابتر، کہ بے شک
تمہارا دشمن ہی ابتر رہے گا، بے اولاد رہے گا، لا اولاد رہے گا۔ یہ سورہ کب نازل ہوا تھا؟ تھوڑی تاریخ سن لیجئے۔ جب مکہ مکرمہ میں پیغمبر اسلام تبلیغ کر رہے تھے، اور پیغمبر اسلام کا ایک ہی سلوگان تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ پیغمبر اسلام نے دین اسلام کا پرچم بلند کر رکھا تھا۔ 40 سال تک، سب جہاں 40 سال تک پوشیدہ تبلیغ تھی، اور 40 سال کے بعد پیغمبر اسلام نے باقاعدہ طور پر خدا کے حکم سے اعلان کر دیا کہ میں تم لوگوں کے لیے، میں اللہ کی طرف سے تم لوگوں پر جو ہے نبی اور رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اچھا 40 سال تک جن کے درمیان میں تھے، ان کے لیے یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی، اور آسان بات نہیں تھی ان کے لیے کہ جو ابھی تک ہمارے درمیان یتیم عبداللہ کی زندگی گزار رہا تھا، وہ ایک دم سے اعلان کر دے کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، پیغمبر بن کر آیا ہوں، تاکہ تمہیں راہ راست دکھاؤں، تاکہ تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں، تاکہ تمہیں تمہارے رب کی پہچان کراؤں۔ ابھی تک تو یہ ہمارے درمیان ہماری جیسی زندگی گزار رہا تھا، اب یہ کہاں سے رسول بن گیا؟ تو لوگوں کو یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ لہٰذا مکہ مکرمہ کے اندر پیغمبر اسلام کے دو بہت بڑے حامی تھے، اور ایک جناب ابو طالب، دونوں نے پیغمبر اسلام کی بخوبی حمایت کی ہے، مدد کی ہے، ہیلپ کی ہے، حفاظت کی ہے۔ لہذا جب پیغمبر اسلام یہ کہا کرتے تھے کہ تم میرے رب کو پکارو، میرے خدا کو پکارو جو ہم سب کا خدا ہے، تم جو یہ پتھروں کی پوجا کر رہے ہو، تم جو یہ بتوں کی پوجا کر رہے ہو، جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا وہ ہوتا ہے کہ جن کے ہاتھوں سے ہم بنائے گئے ہیں۔ تم تو اس کے خالق ہو۔ جو خدا خود اپنے جسم پہ سے مکھی اڑانے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا خدا وہ ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اور تم جس خدا کو اپنا خدا مان رہے ہو، اگر اس کے جسم پر مکھی بھی بیٹھ جائے تو وہ اپنی مکھی اڑانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ اور خدا تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوا کرتا ہے۔ لہذا تم کیسے خدا کو اپنا خدا مان رہے ہو؟ لہذا جس خدا کی ہدایت اور معرفت میں تمہیں دلانے کے لیے آیا ہوں، میرے ساتھ چلو، میری بات مانو، میرا کہنا مانو، میری اتباع اور پیروی کرو۔ اگر تم میرے خدا کو ایک اور وحدہ لا شریک مانو گے تو خدا تمہیں جزا دے گا اور اس کے بدلے میں جنت عطا کرے گا۔ لہذا یہ بات، ساری باتیں مدینے والوں کو، مکے والوں کو ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ لہذا جو مکے کے بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے کفار کے سردار تھے، انہوں نے جناب ابو طالب سے آ کر کہا کہ ابو طالب تم اپنے بھتیجے کو سمجھا لو۔ بھائی توجہ چاہوں گا، میں جناب فاطمہ زہرا کے موضوع تک آنا چاہتا ہوں، ان کے ذکر تک آنا چاہتا ہوں کہ ابو طالب تم اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، اس لیے کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے۔ بھائی آپ نے غور نہیں کیا قسم خدا کے جملے پر کہ ابو طالب تم اپنے بھتیجے کو روک لو، وہ ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے، سمجھا لو۔ عزیزان ایمان مظلوم، ایک جملہ آپ کے اذان کے حوالے کرنا ہے۔ آج 1400 سال سے مسلمان جناب ابو طالب کو کافر کہتا چلا آ رہا ہے، لیکن 1400 سال پہلے کفار مکہ نے یہ بات ثابت کر دی۔ اس جملے سے یہ بات ثابت ہو گئی، ابو طالب تم اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، وہ ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے۔ یعنی ابو طالب کا خدا کوئی اور تھا، کفار مکہ کا خدا کوئی اور تھا۔ اگر ابو طالب نعوذ باللہ کافر ہوتے تو کفار مکہ کبھی بھی یہ جملہ استعمال نہ کرتے کہ ہمارے خدا کو، کہتے کہ ابو طالب اپنے بھتیجوں کو سمجھاتے کیوں نہیں ہو، وہ تمہارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے۔ بھائی یہ کہنا چاہیے تھا نہیں چاہیے تھا کفار مکہ کو جناب ابو طالب سے؟ ہے بھائی شکایت تو اس طرح سے لانی چاہیے تھی کفار مکہ کو کہ ابو طالب سمجھاؤ، وہ تمہارے اور ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے۔ آنے تاریخ موجود ہے، کفار مکہ نے کہا ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے۔ لہذا عزیزانوں بات واضح ہو گئی کہ ابو طالب کا خدا اور ہے اور کفار مکہ کا خدا اور ہے۔
کفار مکہ جس کی عبادت کیا کرتے تھے، ابو طالب نے کبھی ان کی عبادت یا ان کے سامنے سر نہیں جھکایا ہے. متوجہ ہیں؟ تو لہٰذا جب پیغمبر اسلام نے یہ اعلان کیا، 40 سال کی عمر میں سرکار نے یہ اعلان کیا، اعلان رسالت. اب مسلسل جو ہے تبلیغ ہوتی گئی. 40 سال کی عمر سے پہلے پروردگار عالم نے جناب سرور کائنات کو 2 بیٹے عطا کیے. ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام قاسم. دونوں ہی اعلان رسالت سے پہلے خدا کو پیارے ہو گئے. اب مکے والوں کو ایک بہت بڑا تانا مل گیا رسول اللہ کو ستانے کا، حالانکہ مسلسل ستا رہے تھے. اب ایک ایسا تانا کہ جو سرداران مکہ تھے، جو سرداران کفار تھے، انہوں نے جناب سرکار دو عالم کو، رسول خدا کو ابتر کہنا شروع کر دیا. کیا کہنا شروع کر دیا؟ ابتر، بے اولادہ. اور ان کا تانا یہ ہوا کرتا تھا کہ دیکھو ہم جس خدا کو مانتے ہیں اس خدا نے ہماری اولاد کو نہیں مارا، اور جس خدا کو تم مانتے ہو اس خدا نے تمہارے دونوں بیٹے مار دیے. یہ کفار مکہ کا جناب رسول خدا کے سامنے اس طرح کی گفتگو ہوا کرتی تھی کہ جس خدا کو ہم مانتے ہیں اس نے ہماری اولادوں کو نہیں مارا، ہمارے سارے بیٹے زندہ ہیں، ساری اولادیں زندہ ہیں، اور تمہارے خدا نے تمہیں 2 بیٹے دیے اور دونوں کے دونوں مار دیے، لہٰذا آپ ابتر ہیں. جہاں سے بھی نکلتے تھے ابتر، جہاں بیٹھتے تھے ابتر، جہاں رک جاتے تھے وہاں. اتنا رسول خدا کو جو ہے یہ جملہ سننے کے لیے اب سرکار دو عالم نے 40 سال تک پوشیدہ تبلیغ کی اور 5 سال تک اس طرح کے یہ تانے سنتے رہے. تو سرکار دو عالم نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار، انہوں نے مجھے ستایا، انہوں نے میرے پیچھے تالیاں بجائیں، میں نے تجھ سے شکوہ نہیں کرا. انہوں نے پتھر مارے، میں نے شکوہ نہیں کرا. انہوں نے غلاظتیں ڈالی، میں نے شکوہ نہیں کیا. انہوں نے میرا سوشل بائیکاٹ کر دیا، میں نے شکوہ نہیں کیا. انہوں نے مجھے طرح طرح کی اذیتیں دی، میں نے شکوہ نہیں کیا. لیکن پروردگار، اے میرے رب، اب انہوں نے مجھے بے اولادہ کہنا شروع کر دیا ہے. دیکھ رہے ہیں اب بے اولادہ ہونا کتنا عار ہے. سرکار دو عالم نے ساری اذیتیں برداشت کری لیکن خدا کی بارگاہ میں کبھی شکوہ نہیں کیا. غلاظتیں ڈالی گئی، شکوہ نہیں کیا. سوشل بائیکاٹ کیا گیا، کبھی شکوہ نہیں کیا. توجہ چاہوں گا، شکوہ نہیں کیا. پیغمبر اسلام کے پیچھے تالیاں بجائی گئی، شکوہ نہیں کیا. مجنون کہا، شکوہ نہیں کیا. لیکن جب مکے والوں نے سرکار دو عالم کو بے اولادہ کہنا شروع کیا تو سرکار کو تکلیف ہوئی. تو خدا کی بارگاہ میں کہا پروردگار، ابھی تک کوئی شکوہ نہیں کیا تھا لیکن یہ مجھے بے اولادہ کہہ رہے ہیں، لہٰذا تو مجھے صاحب اولاد بنا دے. توجہ، صاحب اولاد بنا دے. عزادارو، ادھر پیغمبر اسلام کے لسان مبارک سے یہ بات یا اس طرح کا شکوہ یا یہ احساس ہوا تو فوراً پروردگار عالم نے اولاد کی شکل میں سرکار دو عالم کو خدا نے کوثر عطا کیا. توجہ نہیں کر رہے ہیں آپ حضرات. میں تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیں گے تو مجھے بھی پڑھنے میں ذرا لطف آئے گا کہ پروردگار عالم نے 45 سال کی عمر میں 5 بعثت میں اپنے حبیب کو کوثر کی شکل میں جناب فاطمہ زہرا جیسی بیٹی عطا کی. جناب فاطمہ زہرا جیسی بیٹی عطا کری. انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. دیکھیں اس کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے بھی پیغام ہے. فصلی لربک وانحر، کہ اب تم اپنے پروردگار کی نماز پڑھو، اس کے لیے قربانی دو. یعنی اگر کوئی نعمت ہمیں خدا کی طرف سے مل جائے تو سب سے پہلے ہمیں خدا کے شکرانے پر نماز پڑھنی چاہیے. ہمیں نعمتیں مل جاتی، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. ہم نعمتیں لے کر بیٹھ گئے، کیا ہوا، ہمارے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، بس تھوڑا سا مسکرا لیے اور بہت کچھ کیا تو صاحب اس کا خرچہ کر کے بڈے کر دیے. ہے شکر خدا کیجئے، نماز پڑھیے.
ہے مومنین کی دعوت کیجئے, مجلس کرا دیجئے, کوئی بھی ایسا کار خیر کریں جو خدا کو پسند ہو. جو آپ کر سکتے ہیں وہ عمل کریں خوشی میں, جیسے خدا اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے کہ تمہیں نعمت عطا کر دی, ہم نے تمہیں کوثر دے دیا, یعنی کوثر کی شکل میں تمہیں فاطمہ زہرا دے دی, ہم نے تمہیں اولاد عطا کر دی, اب تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم نمازیں پڑھو. اچھا مجھے یہ بتائیے, کیا سرکار دو عالم یہ جو نماز کا حکم ہو رہا ہے, کیا اس سے پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ بھائی آپ اگر اتنی خاموشی سے سنیں گے تو بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ یہ مجھے یہ بتا دیجئے, کیا سرکار اس سے پہلے نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے؟ اچھا دوسرا جملہ کہ قربانی دو, کیا سرکار دو عالم کیا اس سے پہلے خدا کی بارگاہ میں قربانی نہیں دی تھی؟ اور ان سے بڑا سخی کون ہوگا؟ یہ تو دنیا کو سخاوت سکھانے آئے ہیں. دنیا, یا یوں کہہ دو جملوں کو پلٹ کر, دنیا جو ہے سخاوت کرتی ہے, دنیا میں سخی ہوتے ہیں, یہ اثار کرنے آئے ہیں. توجہ نہیں کر رہے ہیں آپ حضرات, بدوا بیدار ہو کے سنیں گے تو یہ اثار کرنے آئے ہیں, اور اثار صرف اہل بیت کے علاوہ دنیا میں کوئی اور نہیں کر سکتا. اثار صرف اہل بیت نے کیا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ سرکار دو عالم اس سے پہلے نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ بڑی تاکید کے ساتھ حکم ہو رہا ہے کہ نماز پڑھو. ہے بھائی, اگر مسجد کا مولانا کسی کو کہیں کہ بھائی آپ نماز میں نہیں آتے, نماز پڑھو, دیکھا نہیں ہوگا تو کہہ دیا, تو کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا حبیب نمازیں پڑھ رہا ہے؟ ادھر حکم ہو رہا ہے کہ نمازیں پڑھو, ادھر حکم ہو رہا ہے کہ 30 پارے میں کہ میرے رسول نماز اتنی نہ پڑھو, رات کے حصے میں کچھ آرام کر لیا کرو. توجہ نہیں کر رہے آپ حضرات. ادھر یہ حکم ہو رہا ہے کہ رات کے حصے میں کچھ آرام کر لیا کرو, اور ادھر یہ حکم کہ نماز پڑھو. تو بات واضح ہو رہی ہے کہ ہم نے تمہیں اور کوثر کی شکل میں ہم نے فاطمہ زہرا جیسی بیٹی عطا کی ہے, اور ایسا کوثر کہ سب کی نسلیں منقطع ہو جائیں گی. میں توجہ چاہوں گا. ایسا کوثر عطا کر رہے ہیں ہم تمہیں, ہم جو ہے تمہیں نسل کثیر کا کوثر عطا کر رہے ہیں. اب نماز پڑھو. پتہ یہ چلا کہ جب کوئی نعمت خدا کی طرف سے ملے تو نماز پڑھنی چاہیے. اور ہمارے درمیان میں تو ماشاءاللہ ایسے جو ہیں علامہ ہیں کہ سارا دن گزر جاتا ہے, اللہ کی طرح کی نعمتیں کھاتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, اور اس کو جو ہے ایک رکعت یا ایک سجدے سے بھی یاد نہیں کرتے. اور یہاں جو ہے خدا اپنے رسول کو حکم دے رہا ہے کہ ہم نے تمہیں جو ہے کوثر کی شکل میں اولاد دی ہے, تو آپ نمازیں پڑھو, قربانی دو. اچھا قربانی تو ہم دے ہی نہیں سکتے صاحب, نماز تو پڑھ سکتے ہیں, تو نماز بھی ندارت. بھائی نعمت جو ہے کوئی ظاہری ہوتی, میں نے ابھی کہا ابتدائی, میں وہ پڑھے ہوئے جملے نہیں دہراؤں گا. ظاہری نعمتیں بھی ہیں, باطنی نعمتیں بھی ہیں. آپ کے جسم میں ہی اگر آپ اندازہ کرنے یا گرنے بیٹھ جائیں گے تو عمر ختم ہو جائے گی, خدا کی نعمتیں نہیں گن پائیں گے آپ. یا جملہ پلٹ کر کہہ دوں کہ آپ کی عمر ختم ہو جائیں گی, قیامت آ جائے گی, آپ خدا کی کسی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر پائیں گے. ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر پائیں گے. پروردگار عالم نے جناب داؤد سے کہا کہ داؤد کون ہے؟ داؤد صاحب کتاب ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ داؤد ایسا شکر ادا کرو میرا جیسا شکر ادا کرنے کا حق ہے. دیکھیں میں موضوع سے نہیں ہٹوں گا کہ داؤد ایسا شکر ادا کرو میرا جیسا شکر ادا کرنے کا حق ہے. کہ پروردگار میں کیسے تیرا شکر ادا کروں؟ کہا کہ ہماری نعمتوں کو دیکھو, گھومو پھرو, ہماری نعمتوں کے نظارے دیکھو کہ ہم نے جتنی نعمتیں دی ہیں ان سب نعمتوں کا شکر ادا کرو. بھائی ادھر متوجہ ہو جائیں کہ نعمتوں کا شکر ادا کرو. کہ پروردگار میں تیری کس کس نعمت کا شکر ادا کروں؟ بس میں اتنا جانتا ہوں. آئے ہائے ہائے, جناب داؤد نبی ہیں, پیغمبر ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں سرنڈر کر دیا کہ پروردگار بس میں اتنا جانتا ہوں کہ کس کس نعمت کا میں تیری شکر ادا کروں, کہ بس میں اتنا جانتا ہوں جتنی بھی نعمتیں ہیں سب تیری طرف سے ہیں.
اب جیسے ہی جناب داؤد نے یہ جملہ کہا کہ خدا جتنی بھی نعمتیں ہیں سب تیری طرف سے ہیں، چاہے وہ ظاہری نعمتیں ہوں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، وہ باطنی نعمتیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں، سب تیری طرف سے ہیں۔ جیسے ہی جناب داؤد نے یہ جملہ کہا، آواز قدرت آئی، داؤد اب حقیقتاً تم نے میری تمام نعمتوں کا شکر ادا کر دیا، اس لیے کہ تم نے یہ بات تسلیم کر لی کہ ساری نعمتیں ہماری طرف سے ہیں، تو لہٰذا خدا کا شکر ادا کریں۔ کہا کہ نماز پڑھو اور خدا کے لیے قربانی دو۔ اچھا، پروردگار عالم نے جو ہے کوثر کی شکل میں اپنے حبیب کو کیا دیا؟ جناب فاطمہ جیسے بیٹی عطا کر دی۔ دیکھیے ہمارے نبی کو پروردگار عالم نے معجزات تو بہت سارے دیے، لیکن دو ایسے معجزے، توجہ ہے آپ کی، دیکھیے پروردگار عالم نے ہر نبی کو معجزہ دیا۔ میں آپ کے اذہان کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ آپ کتنے بیدار ہیں کہ خداوند عالم نے ہر نبی کو معجزہ دیا۔ معجزہ کہ وہ معجزہ جو خدا کی طاقت ہوا کرتا تھا، اور خدا اپنے انبیاء اور اپنے مکرم اور پیغمبران کو دیا کرتا تھا، تو ہر نبی کو معجزہ دیا۔ جناب موسیٰ کو معجزہ دیا عصا کا، کہ وہ عصا زمین پر ڈال دیتے تھے تو وہ عصا اژدہا میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ جب تک موسیٰ دنیا میں رہے، جناب موسیٰ کا عصا، جناب موسیٰ کا معجزہ دنیا میں رہا۔ موسیٰ دنیا سے چلے گئے اور معجزہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ پروردگار عالم نے جناب عیسیٰ کو بیماروں کو چھو کر شفا یابی کا معجزہ عطا کیا تھا۔ جناب عیسیٰ جب بیماروں کو چھو لیا کرتے تھے تو بیمار صحت مند ہو جایا کرتے تھے۔ پروردگار عالم نے جناب داؤد کو بھی معجزہ دیا۔ داؤد جب تک دنیا میں رہے جناب داؤد کا معجزہ رہا۔ عیسیٰ جب تک دنیا میں رہے عیسیٰ کا معجزہ دنیا میں رہا۔ جب تک نوح دنیا میں رہے نوح کا معجزہ دنیا میں رہا۔ ابراہیم دنیا میں رہے ابراہیم کا معجزہ رہا۔ ابراہیم دنیا سے چلے گئے، معجزہ بھی چلا گیا۔ موسیٰ دنیا سے گئے، معجزہ بھی چلا گیا۔ عیسیٰ دنیا سے گئے، معجزہ بھی چلا گیا۔ ابراہیم دنیا سے گئے، معجزہ چلا گیا۔ نوح دنیا سے گئے، معجزہ چلا گیا۔ داؤد دنیا سے گئے تو معجزہ بھی چلا گیا۔ لیکن ہمارے خدا نے، توجہ چاہوں گا، لیکن ہمارے خدا نے اپنے نبی کو دو ایسے معجزے دیے۔ نبی دنیا سے گئے لیکن معجزہ آج بھی دنیا میں باقی ہے۔ نہیں، توجہ چاہوں گا، لیکن معجزہ آج بھی دنیا میں باقی ہے۔ معجزہ آج بھی دنیا میں، دو ایسے معجزے دنیا میں باقی ہیں، ایک قرآن باقی ہے، ایک وارث قرآن باقی ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تم لوگ خاموش بیٹھو، ہاں، اور یہ درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ کہ میرے رسول، ہم نے تمہیں کوثر کی شکل میں تمہیں فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی ہے، سب کی نسلیں منقطع ہو جائیں گی اور تیرا قیامت تک باقی رہے گا۔ قیامت تک سب کی نسلیں ختم ہو جائیں گی اور تیرا قیامت تک باقی رہے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، ہم تیرے بیٹے کے صدقے میں اس دنیا کو باقی رکھیں گے۔ ہاں، ہم تیرے بیٹے کے صدقے میں اس دنیا کو باقی رکھیں گے۔ جب تک وہ ظہور نہ کر دے گا تب تک دنیا ختم نہ ہوگی۔ جب تک وہ باقی ہے تو دنیا باقی ہے، یا جملہ پلٹ کر کہہ دوں، جب تک قائم باقی ہے تو دنیا بھی قائم ہے۔ اچھا، بڑے کمزور عقیدے والے کچھ افراد ہوتے ہیں اور اس طرح کی گفتگو کر جاتے ہیں کہ بھائی وہ فلاں چینل پہ اعلان ہوا ہے، فلاں ٹی وی پہ اعلان ہوا ہے کہ قیامت آنے والی ہے نا۔ بہت سے ایسے کتنی مرتبہ اعلان ہو گئے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جو ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، کہ وہ قیامت 2012 میں 2009 میں آ جائے گی، 2012 میں آ جائے گی، اور صاحب اب وہ جو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اور وہ جو 2-3 دفعہ ایسا اعلان ہوا ہے کہ وہ لوگوں نے صاحب وصیتیں کرنی شروع کر دی، اپنے اعمال جو ہیں فقراء میں، غریبوں میں، یا اپنے عیش و آرام میں جو ہے وہ اپنے اموال کو جو تقسیم کرنا شروع کر دیا، خرچ کرنا شروع کر دیا اور وصیتیں کرنا شروع کر دیں۔ ایک دوسرے سے جو غلطیاں کی توبہ اور استغفار کرنے لگے اور معافیاں مانگنے لگے۔ جو قرض دار تھے انہوں نے قرضے ادا کر دیے، اور جو بڑے بے حس تھے انہوں نے وہ کچھ
قرضہ ورضہ جو تھا وہ کسی کا دعویٰ بھی نہیں کیا. تو بہرحال یہ کیا ہونا تھا کہ صاحب قیامت آنے والی ہے, قیامت آنے والی ہے. ہر فرقہ پریشان تھا. توجہ توجہ توجہ. یا ماشاءاللہ آپ سب علی والے ہو. فرش ازا کی برکتیں ایسی ہیں کہ اشاروں میں باتوں کو اگر سمجھ جائیں الحمدللہ. ہر فرقہ پریشان تھا, ہر مسلک کا انسان پریشان تھا کہ قیامت آنے والی ہے. کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی وصیتیں کر رہا ہے, کوئی اپنا مال سمیٹ رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. ہر فرقہ پریشان تھا, ہر فرقہ پریشان تھا. قیامت آ رہی ہے, قیامت آ رہی ہے, قیامت آ رہی ہے. لیکن دنیا میں ایک ایسا فرقہ تھا جو بہت ہی مطمئن تھا, بہت ہی مطمئن تھا, بہت ہی مطمئن تھا. وہ مطمئن کیوں تھا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے پہلے امامت آئے گی پھر قیامت آئے گی. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. محمد لہذا جب تک کہ امامت نہ آ جائے تب تک قیامت نہیں آئے گی. آپ کتنے بھی جھوٹے اعلان کرتے رہیں, اور حقیقتاً سارے اعلان جو تھے جتنے بھی تھے میڈیا کے, اور صاحب جو ہے یورپ سے جو ہے بڑے بڑے دعوے ہو رہے تھے, سب جھوٹے ہو گئے. اور خدا کی قسم یقیناً جب تک کہ ہمارا امام نہ آ جائے اس وقت تک جو ہے قیامت برپا نہیں ہوگی. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو حضرات گرامی, ہماری ذمہ داری ہے اس کو جو آپ واجبات میں شمار کریں کہ ہم خدا کی تمام تر نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں. ادھر متوجہ ہو جائیں. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی نعمتوں کو یاد کریں. جب بھی کوئی نعمت یاد آئے فوراً شکر کا سجدہ کر دیں. اس لیے کہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے چوتھے امام کا طریقہ کار یہ تھا, دستور عمل تھا سرکار کا, کہ جب بھی, بلکہ پانچویں امام جو ہے اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ جب بھی میرے بابا کو کوئی نعمت ملا کرتی تھی کہ فوراً میرے بابا جو ہے شکر کا سجدہ کیا کرتے تھے. اور یہ روایت یہیں تک نہیں ہے, آگے فرماتے ہیں صرف ملتی نہیں, جب بھی میرے بابا کو کوئی نعمت یاد آتی یا کوئی مصیبت دور ہو جاتی تھی اس پر بھی شکر کا سجدہ کیا کرتے تھے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے اس مصیبت کو مجھ سے دور کر دیا. شکر بنتا یا نہیں بنتا خدا کا؟ ہم لوگ سارا کریڈٹ جو ہے خود لے لیتے ہیں, میں نے کیا ہے, ہم نے کیا ہے. ہم اگر ایسا نہیں کرتے تو کیسے ہو جاتا؟ میاں اگر خدا تمہیں چلنے بولنے کی طاقت نہ دیتا تو تم کیسے کر لیتے؟ یہ بتائیے. ہم نے کیا ہے, ہم نے کیا ہے. خدا نے آپ کو جو ہے صرف اپنا بندہ بنا کر, اس سے زیادہ کوئی طاقت آپ کو نہیں, آزاد خلق کیا. یقیناً آپ آزاد ہیں, اپنے اعمال میں آپ آزاد ہیں, لیکن اگر آپ دعوے کرنے لگو گے تو پھر آپ کا دعویٰ جو ہے ایک لمحے میں جو ہے, شداد نے اتنی بڑی جنت بنا لی, بنائی یا نہیں بنائی؟ ساری زندگی انتظار کرتا رہا کہ میں اپنی جنت کو دیکھوں گا. کیا ہوا پھر؟ خدا کی قدرت کے سامنے بڑی بڑی طاقتیں, بڑی بڑی سپر پاوریں فیل ہو جاتی ہیں. تو ہم کوئی دعویٰ نہ کریں کہ صاحب یہ ہم نے کیا ہے, ہمارے قوت بازو سے ہوا ہے. اگر ہم نہیں کرتے تو یہ ہوتا ہی نہیں. مولانا محسن اگر مجلس نہیں پڑھتے تو یہ مجلس ہی نہیں ہوتی. غلط. بہت ہی اسباب ہیں, بہت طریقے ہیں الحمدللہ. ہمارے اندر سب سے بڑا جذبہ انکساری کا ہونا چاہیے. ہمارے اندر جذبہ جو ہے تواضع کا ہونا چاہیے. ہمارے کاندھے ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں جھکے رہنے چاہیے. کوئی بھی عمل کرنے کے بعد ہمارے اندر وہ غرور و تکبر نہیں آنا چاہیے. اگر عمل کرنے کے بعد ہمارے اندر غرور و تکبر آ گیا تو ہمارا عمل یہیں پر نیست و نابود ہو جائے گا. اس نیکی کی جگہ بلکہ گناہ نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. لہذا اگر کوئی نیکی کر رہے ہو تو اتنی خاموشی سے کر دینا کہ تمہارے دانے ہاتھ سے کی جائے تو تمہارے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے.
اگر خدا کی بارگاہ سے جزا چاہتے ہو تو جزا، اگر ثواب چاہتے ہو، انعام چاہتے ہو، تو اس طرح سے کرنا کہ تمہارے دائیں ہاتھ سے ہو اور تمہارے بائیں ہاتھ کو علم نہ ہو۔ کبھی فخر مت کرنا کہ ہم نے کیا ہے، ہم نہیں کرتے تو ایسا نہیں ہوتا۔ مولا کائنات نے در خیبر کو اکھاڑا، وہ در خیبر کے جس کے لیے 40 روز سے جو ہے بڑی بڑی طاقتیں اپنی طاقتیں آزما رہی تھی، اور مولا کائنات نے اسے جو انگلی کے اشارے سے یا انگلی کے ذریعے سے اکھاڑ پھینکا۔ خیبر کے اندر جتنی بھی پبلک تھی، جتنے بھی وہاں پر موجود تھے، وہ سارا کا سارا مجمع جو ہے مولا کائنات کی طرف نگاہیں اٹھائے دیکھ رہا تھا۔ دیکھیں اپنے مولا کی سیرت کو، اس پر عمل کریں۔ ہر ایک مولا کائنات کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اب یہ اپنی کاڑھا روچی کریں گے، یہ اپنے جو ہے بازوؤں کی طاقت دکھائیں گے کہ دیکھو جو کام تم سے نہ ہوا اور وہ میں نے جو ہے انگلی کے اشارے سے کر دیا۔ ہر آدمی اس انتظار میں تھا کہ علی کچھ بولے تو ہم سنیں۔ علی بولے، مولا کائنات نے اپنی لسان مبارک کو کھولا، ہر ایک کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ مولا کائنات ان کے چہروں کو اور ان کے دلوں کے اندر کی باتوں کو اور ان کے رازوں کو پہچان گئے۔ امام ہوتا ہی وہ ہے کہ جو رازوں کی باتوں کو پہچانتا ہو، جو غیب کا علم رکھتا ہو۔ لہذا مولا کائنات نے جب ان کے چہرے پر نگاہ ڈالی تو ایک جملہ کا، خبردار کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ در خیبر میں نے اپنی طاقت سے اکھاڑا ہے، میں نے یہ اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا بلکہ خدا کی دی ہوئی طاقت سے اکھاڑا ہے۔ اپنی طاقت سے نہیں، خدا کی دی ہوئی طاقت سے اکھاڑا ہے۔ لہذا آج اگر آپ کوئی عمل کرو، اس کو نوٹ کر لیجئے گا، کوئی بھی نیکی کرو تو یہ مت کہیے گا کہ میں نے کی ہے، بلکہ کہیے گا خدا کی توفیق سے، اگر خدا کی توفیق نہ ہوتی تو میں نیکی نہ کرتا۔ میں نے نماز پڑھی، میں نے نہیں پڑھی۔ بہت ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں نماز کے وقت نہیں پڑھتے۔ وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ انہیں خدا کی توفیق نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا آپ ذرا، یہ ذرا حساس جملے ہیں لیکن سنیے، وہ خدا کی توفیق نہیں ہے۔ صاحبان دولت ہیں لیکن خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں خدا کی توفیق نہیں ہے۔ ادھر متوجہ ہو جائیں، بس مسائل پا رہا ہوں۔ اس لیے کہ انہیں خدا کی توفیق نہیں ہے۔ آپ اگر 1 روپیہ بھی خدا کی بارگاہ میں خرچ کرو، یا 1 ہو یا 1 لاکھ ہو یا 1 کروڑ ہو، تو اس پہ قطعاً فخر مت کرنا، بلکہ کہنا کہ اگر خدا کی توفیق میرے شامل حال نہ ہوتی تو کبھی بھی یہ نیکی میں نہ کر پاتا۔ آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ آئے نہیں ہیں، الحمدللہ آپ کو لایا گیا ہے۔ بھئی ایسے جملوں پہ بولا کرو، آپ کو لایا گیا ہے، اور بھی بہت ہے جو نہیں آئے، تو آپ اس پر فخر نہ کیجئے گا کہ ہم مجلس میں گئے تھے، آپ کیوں نہیں گئے، بلکہ آپ کہیے گا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں آج اس عظیم ترین عبادت میں شامل ہو پایا۔ خدا اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو میں اس عبادت میں شامل نہ ہو پاتا۔ تو ہر ایک نیکی پر جب بھی کوئی نیکی کرو، حتیٰ کہ کسی کو سلام بھی کرو، تو اس پہ بھی خدا کا شکر ادا کرو۔ خدا اس نیکی کا، آپ جانتے ہیں کہ سلام میں کتنا ثواب ہے، میں بیان کر چکا ہوں شاید آپ کے سامنے ہے۔ سلام میں 70 نیکیاں ہیں، ایک بار سلام کریں 70 نیکیاں ہیں، 70 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ سلام کرنے والے کے نامہ اعمال میں 69 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جواب دینے والے کے نامہ اعمال میں 1 نیکی لکھی جاتی ہے۔ لہذا اب دنیا تو بہرحال آج کل جو ہے فائدے کی طرف دوڑ رہی ہے یار، ہمارا منافع ہو، فائدہ ہو، اس میں تو میٹر اچھا خاصا بھاگے گا نا۔ سلام میں اگر 1 سلام کر رہے ہیں آپ تو کم سے کم 69 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں ہو رہی ہیں، اس سے زیادہ میٹر تو بھاگ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور جواب دینے والے کو 1،
تو لہٰذا سلام میں پہل کیا کریں، یہ نہ کہا کریں کہ صاحب مجھے انہوں نے سلام نہیں کیا، آپ کر لیتے تو آپ کون سے چھوٹے ہو جاتے؟ انہوں نے ہمیں سلام کیا، آپ کے نامہ اعمال میں 69 نیکیاں آ جاتی، یہ وہ نیکیاں ہیں جو روز محشر ہمارے کام آنے والی ہیں۔ لہٰذا اہل بیت اطہار نے اپنی زندگی سے ہمیں یہ تمام درس دیے ہیں، قسم خدا کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت اطہار کی زندگی اور ان کی سیرت پر عمل کریں، اور اہل بیت جیسا کردار اپنے اندر وہ کردار پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ کربلا کے اندر بھی امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، بس آج کی نوکری ختم ہوئی، پرسہ دینا ہے، شہزادی کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں، جس کے حصے میں جتنا پرسہ ہے، جتنا جس کے حصے میں جس کے مقدر میں رونا ہے، وہ اتنا پرسہ دے گا شہزادی کا، ان کے والد کو، ان کے بچوں کو۔ بچے یتیم ہو گئے، کوئی چھوٹے بچوں سے پوچھے کوئی ماں کیا ہوتی ہے، ہمیں احساس نہیں ہوگا۔ جن بچوں کی بچپنے میں ہی ماں گزر جاتی ہے، ذرا کوئی ان سے سوال کرے کہ ماں کی اہمیت کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے، ماں کا وجود کیا ہے۔ کوئی امام حسن و حسین سے بھی سوال کر لے، کوئی زینب و ام کلثوم سے بھی سوال کرے گی کہ تمہاری مہربان ماں دنیا سے گزر گئی زینب و کلثوم، کیا تمہیں ماں یاد نہیں آتی؟ اللہ اکبر، تڑپ تڑپ کے رویا کرتی تھی۔ اور جناب فاطمہ زہرا کے وہ آخری وصیت کے جملے قسم خدا کی پڑھتے ہیں تو کلیجہ پھٹتا ہے، سنتے ہیں تو کلیجہ پھٹتا ہے۔ شہزادی نے آخری وصیت مولا کائنات سے کہا تھا کہ علی میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا، اور علی آپ کو پتہ ہے کہ حسین رات کو جاگتا ہے، اس کو پیاس بہت لگتی ہے تو اس کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر، علی جب میں دنیا سے چلے جاؤں تو میری قبر پہ آ کے تلاوت کلام پاک کرنا۔ ساری وصیتیں کی تھی شہزادی کو نے۔ اللہ اکبر، بس 2 جملے پڑھوں گا، مجلس تمام کر دوں گا جلدی سے۔ عزاداروں، جناب فضہ سے روایت ہے، جناب فضہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم کی وفات کے بعد، سید کونین کی وفات کے بعد، جناب فاطمہ زہرا دہاڑے مار کر رویا کرتی تھی۔ بابا کی وفات، بابا کے گزر جانے کے بعد جناب زہرا چیخیں مار کر رویا کرتی تھی۔ 3 روز تک مسلسل جنازے پہ بیٹھ کر روتی رہی، اور جب جنازہ چلا گیا تو 4 روز تک مسلسل گھر کے اندر بیٹھ کر زار و قطار رہی۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس لمحے میں شہزادی اپنے بابا کو یاد کر کے نہ روتی ہوں۔ یہ جناب فضہ گھر کی خادمہ فرما رہی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اتنا روتی تھی کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس میں شہزادی اپنے بابا کو یاد کر کے نہ روتی۔ لیکن میں نے ستم بالائے ستم یہ دیکھا کہ شہزادی روتی رہی، لیکن مدینے کا کوئی بچہ شہزادی کو پرسہ دینے نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزارو، یہ جملے بڑے حساس جملے، قسم خدا کی اگر تصور کریں گے تو آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم میں سے کسی کے گھر میں موت ہو جائے اور پڑوسی ہمیں پرسہ یا دلاسا دینے نہ آئے تو ہمیں کیسا محسوس ہوگا؟ جناب زہرا 4 روز تک، 1 ہفتے تک گھر کے اندر بیٹھی رہی، مدینے کا کوئی پرسہ دینے نہیں آئے۔ ہاں، 4 دن کے بعد کچھ افراد آئے۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں کہ پرسہ دینے کے لیے قیامت خیز جملہ ہے، پرسہ دینے نہیں آئے تھے، زہرا کا گھر جلانے آئے تھے۔ شہزادی کا گھر جلانے آئے تھے۔ اللہ اکبر، لو شہزادی کا گھر جلا دیا۔ شہزادی 4 روز تک گھر کے اندر بیٹھی گریہ و زاری کرتی رہی، زار و قطار چیخیں مار کر بابا کو یاد کر کے روتی تھی۔ 8 دن کے بعد جناب فضہ فرماتی ہیں، 8 دن کے بعد مدینہ کی عورتوں کو شاید اجازت ملی، تو 8 دن کے بعد مدینہ کی عورتوں نے شہزادی کے گھر آنا شروع کیا۔ جیسے ہی مدینہ کی عورتیں شہزادی کے گھر میں داخل ہوئیں، ہوتا ہے نا جب کوئی انسان روتا ہوا ہو اور اسے کوئی اپنا نظر آ جائے تو کتنا روتا ہے، چیخیں مار کر روتا ہے۔
شہزادی نے جیسے ہی مدینے کی عورتوں کو دیکھا اور گریے میں اضافہ ہو گیا، زاروں قطار چیخیں مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ جب مدینے کی عورتیں گھر کے اندر داخل ہوئیں تو کیا دیکھا؟ مدینے کی عورتیں جیسے گھر میں داخل ہوئیں کہ مدینے کی عورتوں نے دیکھا کہ فاطمہ زہرا اپنے بچوں کو لیے ہوئے بیٹھی ہیں۔ ایک بچہ حسن داہنے زانو پر بیٹھا ہوا ہے، حسین بائیں زانو پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بچیاں فاطمہ کی آغوش میں بیٹھی ہیں، زہرا زینب کا سر کے مکیب کا بوسہ لے رہی ہے، حسن کے ہونٹوں کا بوسہ، حسین کے گلے کا بوسہ لے رہی ہے۔ اگر سمجھ گئے تو ہاں کہہ کے روئیے گا۔ فاطمہ زہرا بابا سے سن چکی تھی کہ حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ہو گئی اور حسن کو زہر دغا سے شہید کیا جائے گا، زینب بے ردا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ زہرا زار و قطار روتی رہیں، روتے روتے لو مدینے کی عورتیں آ گئیں۔ مدینے کی عورتوں مدینوں کی مستورات نے بھی رونا شروع کر دیا، اتنا روئیں کہ مدینہ کی در و دیوار ہرنے لگی، کاروبار معطل ہو گئے، بازار بند ہو گیا، ہر ایک گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ واہ محمدہ واہ اباتا واہ قاسمہ کی آوازیں زہرا بلند کر رہی تھی۔ ہر ایک کونے سے رونے کی آواز، ہر ایک گھر سے رونے کی آواز، ہر ایک شخص سر و سینہ پیٹ رہا تھا۔ زہرا کا رونا کسی سے دیکھا نہیں جاتا تھا کہ زہرا جس طرح سے اپنے بابا کو یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ لوزدارو شام کا وقت ہو گیا، مجلس بھی تمام ہونے والی ہے، شام کا وقت ہوا۔ زہرا اپنی جگہ سے اٹھی، اپنے بچوں کا حسن و حسین کا ہاتھ پکڑا، بچیوں نے اماں کے دامن کو پکڑا، ابا کا دامن پکڑا اور مدینے کی ساری عورتیں چلی۔ کدھر جا رہی ہیں جناب زہرا؟ اپنے بابا کی قبر پہ جا رہی ہے زہرا۔ آخری جملے مسائل و مجلس تمام ہو گئے۔ عزادارو جناب زہرا اپنی ماں کے بابا کی قبر پہ جا رہی ہیں۔ عزادارو جناب زہرا کے گھر سے رسول خدا کا روزہ زیادہ دور نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اسی درمیان میں زہرا 3 بار بے ہوش ہوئی، زہرا پر غش طاری ہو گیا۔ جب بابا کی قبر کے قریب گئی، کھڑی نہیں رہی، بیٹھا نہیں رہا گیا، زہرا نے بابا کی قبر پہ اپنے آپ کو گرا دیا اور بازوؤں میں بابا کی قبر کو لے کر کہا، بابا تیرے بعد جو مسائل میرے اوپر ڈھائے گئے، اے بابا میرا گھر جلا دیا گیا۔ وہ جناب زہرا یہ بین کر کر کے رو رہی تھی، اے بابا تیرے بعد میرا گھر جلا دیا گیا، اے بابا آپ کے بعد میرا محسن شہید ہو گیا، اے بابا میرا پہلو شکستہ ہو گیا، اے بابا مجھ سے میرا حق چھین لیا گیا، اے بابا علی کے گلے میں رسی کا بندھن ڈالا گیا، اے بابا میرے بچے آپ کو ڈھونڈتے ہیں، اے بابا۔ ایک جملہ آخری و مجلس تمام ہو گئی ہے۔ جناب زہرا کا یہ جملہ بڑا دردناک تھا، قسم خدا کی۔ زہرا نے کہا، بابا اب میرا دانا ہاتھ تسبیح الہی کے لیے محروم ہو گیا، ظالم نے ایسا وار کیا، میرا ہاتھ تسبیح الہی نہیں کر پاتا۔ میں کہوں گا بی بی آپ مدینے میں تھی، آپ پر رونے پہ پابندی نہیں تھی، آپ کو کسی نے تماچے نہیں لگائے، لیکن ہائے کربلا جب زینب روتی تھی تو تماچے بھی لگتے تھے، تازیانے بھی لگتے تھے۔ آپ نے اپنے بابا کے جنازے کو دفنایا، لیکن ہائے کربلا میں ایک بیٹی ایسی ہے جو اپنے بابا کے لاشے کے ٹکڑے چن رہی ہے۔ سکینہ اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے، ادھر زہرا مدینے میں کہہ رہی ہے، اے بابا تیری امت نے کیا اجر رسالت ادا کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔